بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 5واں عنوان ہے اسلام کے ضروری عقائد کیا ہیں۔ عنوان نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ تو اسلام کے مقابل ایک چیز ہے جسے کفر کہا جاتا ہے، تو اسلام کے ساتھ کفر کی پہچان بھی ضروری ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کے جو احکامات آئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ جو دل سے ماننے والے ہیں، ایک وہ جو عمل کرنے والے ہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز کے متعلق یہ بات کہ نماز فرض ہے، اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل سے انسان یقین رکھے گا کہ نماز فرض ہے، اور ایک ہے نماز پڑھنا، اس کا تعلق عمل سے ہے کہ انسان نماز پڑھے گا۔ تو 2 طرح کے احکامات ہیں، ایک دل سے ماننے والے اور ایک عمل کرنے والے۔ پھر یہ دونوں قسم کے جو احکامات ہیں یہ ہم تک پہنچے ہیں، ان کے بھی مرتبے اور درجے ہیں، سارے ایک برابر درجے سے نہیں پہنچے۔ کچھ تو ایسے درجے سے ہم تک پہنچے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہا، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کسی غلطی کا امکان باقی نہیں رہا، جھوٹ کا امکان نہیں رہا، بھول چوک کا امکان نہیں رہا، غلط بیانی کا امکان نہیں رہا، اس لیے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم اب نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی غلط۔ مثلا نمازیں ہیں، اب نمازوں کی تعداد 5 ہے، اب مثلا قرآن پاک ہے، اب قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو پہنچا ہے، اس کے پہنچنے اور نقل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر زمانے کے لاکھوں لوگ اسی قرآن کو اسی طرح پڑھتے اور نقل کرتے آئے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ مثلا ایک زبر بھی اگر بدل دی تو سب نے جان بوجھ کر زبر بدلی، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے سارے انسان ایک غلطی پر اتفاق کر لیں، اور سب نے جھوٹ بولا یا سب بھول گئے، یہ ناممکن بات ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تھا ویسے ہم تک پہنچا۔ اسی طرح نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے، ان کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سنتیں ہیں، بعض ارشادات ہیں، وہ بھی اسی طرح اتنی کثرت کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ تو دین کے احکامات کہ ہم تک پہنچنے کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ اس کو کہتے ہیں یقینی درجہ، قطعی درجہ، کہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے، تو ایسے احکامات کو ضروریات دین کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے ضروری احکامات ہیں، ان کو تو ماننا ضروری ہے، ان کے مانے بغیر بندہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے وہ احکامات ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں، ان کا ثبوت پختہ ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، انسان کو اس پر اطمینان ہوتا ہے، لیکن اس درجے کا یقین نہیں ہوتا، تو ان کا مرتبہ پھر اس سے ذرا کم ہوتا ہے۔ تو دین کے احکامات 2 طرح کے ہوئے، ایک دل سے ماننے والے، ایک عمل کرنے والے۔ پھر ہم تک دین پہنچنے کے 2 درجے ہیں، ایک یقینی اور قطعی درجہ اور ایک اطمینان کا درجہ۔ تو دل سے ماننے والی جو چیزیں ہم تک یقینی درجے سے پہنچی ہیں وہ سب کے سب اسلام کے ضروری عقیدے ہیں، یعنی ضروریات دین ہے۔ یہ لفظ یاد کر لینا چاہیے، ضروریات دین۔ ان کے مانے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ان ضروری عقائد کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو وہ بہت ہیں، کیونکہ بہت چیزیں ہیں، ایسی لمبی فہرست ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پورے یقین کے ساتھ پہنچی ہیں۔ اس میں بنیادی عقائد بھی شامل ہیں، توحید، رسالت، قیامت، اس میں ختم نبوت بھی شامل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ ہونا اور قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کا فرض ہونا یہ بھی شامل ہے۔ سود، زنا اور چوری، جھوٹ، اس کا حرام ہونا یہ بھی ان چیزوں میں شامل ہے۔ تو کچھ چیزیں ان کا حرام ہونا اسی یقین کے ساتھ ہم تک پہنچا، کچھ چیزوں کا فرض ہونا اسی یقین کے ساتھ ہم تک پہنچا۔
تو یہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اس ضروری عقیدوں کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں۔ ان میں سے 6 عقیدوں کو منتخب کر کے جو ایمان مفصل میں بیان کیا جاتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب ایمان مفصل میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ ان کو مختصر کیا ہے۔ اب باقی اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، وہ قیامت کے علامات کے ضمن میں آئے گا، تو گویا وہ قیامت کے عقیدے میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح قرآن پاک پر جب ایمان ہو گیا تو قرآن پاک سے ثابت شدہ چیزیں اس کے ضمن میں آ گئیں۔ اس کو اگر اور مختصر کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بنیادی عقیدے 3 ہیں، امہات العقائد، یعنی عقیدوں کی بھی بنیاد، توحید، رسالت اور قیامت۔ اس کا بہت تذکرہ ہے پھر قرآن پاک میں۔ اور اگر اس کو مزید مختصر کریں تو ہمارا جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، توحید اور رسالت۔ اور قرآن پاک میں بعض جگہ، بلکہ بہت سی جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا۔ اس سے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ شک شبہ پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایمان باللہ اور آخرت کے دن کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ درمیان میں رسالت کہاں سے آ گئی؟ لہذا اگر کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی بخشا جائے گا، حالانکہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر جب ایمان لایا تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھا۔ جب اللہ کو خدا سمجھا تو ساری اچھی صفات ان کے لیے سمجھ لی۔ اب اس میں ایک اچھی صفت ہے سچا ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتا ہے نہیں ہے، تو گویا یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سچا نہیں سمجھا اس بات میں۔ تو جس کو سچا ہی نہیں سمجھا اس کو خدا کیسے مانا؟ وہ ایمان باللہ رہا کب اس کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کا اور آخرت پر ایمان کا، یہ عقائد کی ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے ہے کہ عقائد کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے اور انتہا آخرت کے عقیدے پر ہوتی ہے۔ تو ابتدا اور انتہا جب آ گئی تو درمیان میں سب آ گیا۔ پھر یہ بات ہے، تیسری بات، کہ جو قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے وہی قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت کا تذکرہ بھی تو کرتا ہے۔ تو اس جگہ قرآن کو مان لینا اور اس جگہ قرآن کو چھوڑ دینا، یہ کون سا ایمان ہے؟ بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اسلام کے جو ضروری عقیدے ہیں، جو پورے ثبوت، پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ان کو مختصر ایمان مفصل میں کیا، اس سے مختصر کریں تو توحید، رسالت، قیامت، اور قرآن پاک میں کہیں ایمان باللہ اور آخرت کا تذکرہ آتا ہے، ہمارے کلمے میں توحید اور رسالت کا تذکرہ ہے، اور ان سب کا نچوڑ نکال لیں تو بس لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ کو معبود مان لیا تو پھر معبود ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی بات مان لیے، اللہ کا کہا ہوا سب کچھ مان لیا، تو پھر اس میں سارے عقیدے آ جاتے۔ اب بات آتی ہے کفر کی۔ اسلام تو تھا ماننا، تابعداری کرنا، سر جھکا دینا، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لائے اس کو پورے یقین کے ساتھ دل سے اس کو سچا سمجھ لینا، اس پر ایمان رکھنا۔ اور کفر کیا ہے؟ کفر اسلام کی ضد ہے، اسلام کے مقابل اور مخالف سمت کی ایک چیز ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے لائے اور وہ پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچ گیا، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ اس کا معنی ناشکری بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ناشکرا انسان اپنے محسن کے احسان کا گویا انکار کر رہا تھا۔ اس کا معنی چھپانا بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے محسن کے احسان کو چھپا رہا ہوتا ہے اس کی ناشکری کر کے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ کفر کا معنی تو صرف شرک ہے، کہ جو آدمی شرک کرے گا وہ، باقی اگر کوئی دین کے عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہے، حالانکہ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ کفر کا معنی انکار کرنا ہے،
تو دین کی کسی ایک بات کا انکار کر دیا، قرآن کے کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات، دین کے جو احکامات پورے یقین کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، یعنی ضروریات دین، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا معنی ہوا ماننا، تابعداری کرنا، سر جھکانا اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھنا، اور کفر کا معنی ہوا انکار کرنا، چھپانا، ناشکری کرنا اور ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا۔ اس کا نام کفر ہے اور ایسا آدمی دائرہ اسلام میں نہیں رہتا۔